اچھا آپ کو سلائڈ نظر آ رہی ہے ابھی؟ جی سر آ رہی ہے سر. اچھا بس ریکارڈنگ سٹارٹ ہو چکی ہے. اوکے سر. میں نے ریکارڈنگ سٹارٹ کر دیا. اچھا تو لاسٹ لیکچر ہم لوگوں نے ایف ایلس پہ کیا تھا اور ہم آخر تک سلائڈ ختم کر دیے تھے ایف ایلس. تو بیسیکلی ہمارا کنسیپٹ کیا ہے؟ کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس ہیں یہ سب، ایف ایلس اور یہ سب. میں آپ کو جسٹ ریمائنڈ کرنے کے لیے یہاں پہ کہ ہمارے پاس کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس تھی. تو کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ میں سب سے پہلے ہم نے ایف اسٹیٹمنٹ ڈسکس کیا. ایف اسٹیٹمنٹ میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس کچھ اسٹیٹمنٹس ہیں جو کہ کنڈیشنلی ایگزیکیوٹ ہوں گی. کنڈیشنل ایگزیکیوٹ کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ہم ایک کنڈیشن لگائیں گے. اگر یہ کنڈیشن فلفل ہوتی ہے، اس کنڈیشنل یہاں پہ لاجیکل ایکسپریشن آتا ہے، تو اس کا آنسر اگر ٹرو آئے گا تو ہمارے پاس یہ تین اسٹیٹمنٹ سپوز ہیں یہ ایگزیکیوٹ ہو جائیں گی. کیونکہ تین اسٹیٹمنٹ میں نے ڈرا کیے ہیں تو میں نے بریکٹس بھی لگا دیے ہیں. تو ایک سمپل، جب ہمارے پاس ایک کیس ہوگا، ون کیس، اور اس کے ریزلٹ میں ہم نے کچھ ایگزیکیوٹ کروانا ہو خاص نمبر آف اسٹیٹمنٹس، تو وی ول یوز ایف. اور یہاں پر ہمارا کوئی لاجیکل ایکسپریشن آئے گا اور لاجیکل ایکسپریشن ریزلٹ کرتا ہے ٹرو میں یا فالس میں. صحیح ہے، پہلے یہ ہوا. پھر نیکسٹ کیس میں ہمارے پاس اگر کیسز دو ہوں کہ اگر یہ ایکسپریشن یا اس کی ویلیو ٹرو ہو تو یہ کام کریں، اور اگر فالس ہو تو پھر ہم دوسرا اسٹیٹمنٹس بتا دیں کہ وہ ایگزیکیوٹ کریں. تو اس کیس میں ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک سیناریو ہے، ایک ایف ایلس کا اسٹرکچر ہے کہ اگر ایف کے اندر ہم جو کنڈیشن دے دیتے ہیں یہ اگر ٹرو ہو جائے تو دیس بلاک آف اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ کریں. یہ اگر ایک اسٹیٹمنٹ ہے تو بریکٹ کی ضرورت نہیں تھی، اور اگر ملٹیپل ہے تو بریکٹ کی ضرورت تھی. اور اسی طرح ایلس میں بھی. تو جب دو کیسز ہوں گی ہمارے پاس بیسڈ آن سرٹن کنڈیشن ٹرو از ون کیس، کنڈیشن فالس از another کیس. تو ہمارے پاس ایف ایلس تھا. پھر ہمارے پاس ایک اور وہ آیا کہ سپوز اگر کنڈیشنز جو ہیں، سچویشنز جو ہیں، وہ گریٹر دین ٹو ہو تو پھر کیا ہوگا. تو پھر ہم نے کہا تھا کہ وی کین یوز ایف ایلس کیسکیڈنگ طریقے سے، کہ اگر یہ کنڈیشن ایف کے اندر کنڈیشن لگائیں گے، if this is true then execute these set of statements. اگر فالس ہوتا ہے یہ کنڈیشن تو پھر ہم ایلس اور اسپیس ایف لگائیں گے. دوبارہ ایک ایلس کے بعد ایک اور ایف شروع ہوگا. تو اگر پھر یہ کنڈیشن ٹرو ہو تو دس از لائک سچویشن 1، دس از سچویشن 2. تو اگر یہ ہوگا تو پھر یہ اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ کریں، اور ایلس یہ اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ کریں. تو یہ تین کنڈیشنز ہو جائیں گی، 1 2 اور ایلس کے لیے 3. اور اگر اس طرح 3 سے بھی زیادہ ہوتے ہیں تو ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم یہاں پہ دوبارہ ایف لگائیں، ایلس ایف اور ایلس یہاں پہ موو کریں. تو اس کو ہم نے کیسکیڈنگ ایف ایلس کہا. آج ہم جو ڈسکس کریں گے تو وہ بیسیکلی ایک اور اسٹیٹمنٹ ہے جس کو ہم سوئچ اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں. سوئچ اسٹیٹمنٹ. تو سوئچ اسٹیٹمنٹ وہ سارا کام کر سکتا ہے جو کہ ہمارے پاس کیسکیڈنگ ایف ایلس کرتا ہے. مطلب سوئچ کی کیپیبلٹی یہ ہے کہ یہ جو کام کرے گا وہ کوئی نیا کام نہیں ہوگا، وہ آلریڈی وہی کام ہوگا جو کہ ہم ایف ایلس کے ساتھ کر سکتے ہیں. لیکن تھوڑی سی آسانی ہے، ایک خاص سچویشن ہے کہ اگر ہم نے یہاں پہ لاجیکل ایکسپریشن نہیں بلکہ کوئی خاص ویلیو آتی ہے. ابھی میں آپ کو تھوڑی دیر بعد میں بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس اگر مور دین 2 کنڈیشنز ہوں تو ہم ایف ایلس یوز کر سکتے ہیں. اور ایف ایلس کے خاص سچویشنز میں، ایف ایلس جو خاص سچویشن میں جو کام کرتا ہے وہ ہم سوئچ میں ایزیلی کر سکتے ہیں. صحیح ہے. تو بیسیکلی سوئچ از اے ریپلیسمنٹ آف ایف ایلس، کیسکیڈنگ ایف ایلس ان سم سچویشنز. اب سم سچویشنز کیا ہے؟ تو سم سچویشنز یہ ہے کہ اگر ایف، یہ جو کنڈیشنز ہیں ایف کے اندر،
اس کے اندر جو کنڈیشنز ہیں. سپوز اگر یہ یہاں پر ہم صرف کوئی انٹیجر ویلیو ایکویلٹی کرنا چاہتے ہیں. سپوز اف ویلیو آف m is 7, صحیح ہے, کوئی ایکسپریشن ہے اور اس کی ویلیو اگر سپوز ہم ایکویٹ کرتے ہیں, یہ لاجیکل ایکسپریشن ہے نا, کہ if suppose value of marks is 70 suppose, so یہ کیا ہے, یہ ہم کسی انٹیجر ویلیو کو ایکول کرتے ہیں کہ اگر مارکس 70 ہو تو یہ کام کرو, اگر مارکس سپوز ایکول 60 ہو تو یہ کام کرو. تو ایسی سچویشن کہ جس میں جو لاجیکل ایکسپریشن ہے, جس میں یہ ایف کے اندر جو کنڈیشن ہے اس میں ایکویلٹی ہم چیک کرتے ہیں, گریٹر دین اور لیس دین چیک نہیں کرتے. لیس دین, گریٹر دین اور لیس دین ہمیشہ کیا چیک کرتا ہے, ایک رینج آف ویلیوز. کہ سپوز اف آئی وانٹ ٹو, یہاں پہ 10 ہے اور یہاں پہ 20 ہے سپوز, اور میں بلکہ یہاں پہ 0 ہے, اور میں کہتا ہوں کہ اف مارکس آر لیس دین 20 تو یہ کام کرو. تو اب یہ لیس دین جب یوز ہوتا ہے تو یہ کب یوز ہوتا ہے, جب ہم کوئی رینج آف ویلیو کے ساتھ چیک کرتے ہیں کہ اگر مارکس کی کوئی بھی ویلیو ہو اس سب میں تو دس از لیس دین. سملرلی اگر میں گریٹر دین کروں تو 20 کے اس سائڈ پہ جو رینج ہوگا وہ آئے گا. تو اس قسم کی جب اف ایلس میں رینج ہوگا تو پھر ہم سوئچ یوز نہیں کر سکتے اس کے الٹرنیٹیو. ہمیشہ اگر آپ کے پاس سچویشنز ہے جس میں کوئی خاص ایکول آپ چیک کرتے ہیں کہ if marks are 70 do this, if marks are 65 do this, تو جب ایکول ہوگا کنڈیشنز میں جہاں کہیں بھی, تو پھر اس کا ریپلیسمنٹ سوئچ سے ہو سکتا ہے. صحیح ہے. اب کافی ساری ایگزامپلس بھی آئیں گی لیکن میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیا. اب if else تو میرے خیال میں ختم ہو گیا تھا. if else میں جو لاسٹ ٹائم ریکارڈنگ نہیں ہوئی تھی لیکن ہوپ فلی کہ اسٹوڈنٹس نے سلائڈ سے, یا اگر اسٹل پرابلم ہے تو میں کوئی اور ویڈیو شیئر کر دوں گا کہ آپ کو یہ جو لاجیکل آپریٹرس تھے آخر میں یہ امپورٹنٹ تھے. when we combine more than one conditions, تو اس کے بارے میں مجھے فیڈ بیک دیں اسٹوڈنٹس کو پرابلم تھا کہ نہیں تھا. تو آج ہم سٹارٹ کریں گے سوئچ اسٹیٹمنٹ. اور سوئچ اسٹیٹمنٹ سے پہلے ایک اسمال پرابلم جس کو ڈینگلنگ ایلس پرابلم کہتے ہیں, ڈینگلنگ ایلس پرابلم ڈسکس کرتے ہیں کہ اف ایلس میں ایک سچویشن آتا ہے کہ جس میں ڈینگلنگ ایلس ہوتا ہے, وہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں. کہ سپوز وی ہیو سم کنڈیشن کہ اف x is greater than 10 then do this, اور یہاں پہ پھر میں لگا دیتا ہوں if, بلکہ میں اور بھی آسانی کے لیے اس کو میں ریموو کر دیتا ہوں اور میں رینج بھی ہٹا دیتا ہوں. اور یہاں پہ نیسٹڈ if ہے, ایک یہ کنڈیشن اور پھر اس کے ایف کے اندر جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے, اور پھر میرے پاس میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں ایلس. اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہو تو یہ ایف ایگزیکیوٹ ہو, اور ایف اگر ٹرو ہے تو یہ اسٹیٹمنٹس کوڈ بلاک ایگزیکیوٹ کریں. سو اف دس از ٹرو, اس ایف کے اندر یہ ہے, اور پھر میرا آبجیکٹیو یہ ہے, میرے ذہن میں یہ ہے کہ اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہے تو یہ پارٹ ایگزیکیوٹ کریں. ایک ہی ایف اسٹیٹمنٹ ہے, ون اسٹیٹمنٹ, تو اس لیے میں بریکٹ نہیں لگا رہا ہوں سپوز. اور اگر یہ فالس ہے یہ کنڈیشن تو پھر یہ اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ کریں, یہ بلاک. یا اس میں چونکہ ایک ہی اسٹیٹمنٹ ہے, زیادہ تر مسئلہ ایک ہی اسٹیٹمنٹ میں ہوتا ہے, سو آئی ول اگین رائٹ جسٹ ون اسٹیٹمنٹ, ایک ہی اسٹیٹمنٹ ہے. اب میرا آبجیکٹیو یہ ہے کہ یہ ایلس اس کے ساتھ ہے, لیکن چونکہ اس ایف کے اندر ایک ہی اسٹیٹمنٹ ہے, وہ ہے ایف, ایک ہی اسٹیٹمنٹ ہے, سو نو بریکٹس, اور پھر ایلس. تو اگر آپ کا ذہن میں یہ ہے کہ یو وانٹ ٹو کیپ ایٹ دس ایلس ود دس ایف, دین یہ طریقہ غلط ہے. ہم نے انڈینٹیشن کی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایلس ایف کے ساتھ ہے.
اس ایف کے ساتھ سی جو کمپائلر ہے وہ اس ایلف کو ایسوسیٹ کرے گا اس ایف کے ساتھ. صحیح ہے. کیوں؟ ایلس جو کمپیریزن ہوتی ہے کہ کون سا ایلس کس ایف کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ جو سب سے کلوزسٹ ایف ہوگا ایلس کو اس کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جائے گا نیئرسٹ کے ساتھ. صحیح ہے. تو پریکٹیکلی کیا ہوگا کہ if this condition is true تو یہ ایف ایگزیکیوٹ ہوگا پورا. یہ ایف ایلس میں دوسرے کلر میں ڈرا کر دیتا ہوں. اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہے تو یہ والا اسٹیٹمنٹ ایک کنسیڈر ہوگا سارا کہ اس ایف کے ساتھ یہ ایف ایلس کا اسٹیٹمنٹ ہے. پھر اگر یہ ٹرو ہوا تو یہ اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا اور اگر یہ فالس ہوا تو اس ایلس کی طرف ہم آئیں گے. یہ تو کلیئر ہے. یہ ٹرو ہوگا تو یہ پارٹ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا اور اگر یہ کنڈیشن فالس ہوا تو پھر یہ پارٹ ایگزیکیوٹ ہوگا. حالانکہ ہم چاہ رہے تھے کہ ایسے ہو. ہم چاہ رہے تھے کہ یہ اگر ٹرو ہوگا تو صرف یہ ایف ایگزیکیوٹ ہو یہ پارٹ اور اگر یہ فالس ہو تو ہم چاہ رہے تھے کہ یہ ایلس پارٹ ایگزیکیوٹ ہو. اور چونکہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے تو ہم نے بریکٹس لگانا ہم نے چھوڑ دیے تھے. اب ہمیں کرنا کیا چاہیے اس سچویشن میں کہ if you want to associate this else with this if تو بیسیکلی آپ کو بریکٹس کا ہی سہارا لینا ہوگا. آپ کو یہاں پر سوری تو ڈسٹ ہے آج تو ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں بریکٹس لگانے ہوں گے اس کے ساتھ اور پھر اس ایلس کے ساتھ. تو جب بریکٹ آپ نے لگا دیے بریکٹس تو اب یہ پرابلم پھر سالو ہو جاتا ہے کہ یہ اس کے اندر جو باڈی ہے وہ یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. تو کمپائلر کو پتہ چل جاتا ہے سی کو کہ یہ ایلس جو ہے ایک بلاک یہ ہے ایک بلاک یہ ہے تو یہ ایلس اس کے ساتھ آ جائے گا. صحیح ہے. تو یہ اس کو ڈینگلنگ ایلس پرابلم کہتے ہیں جو کہ یہاں پر میں نے ابھی آپ کو ڈرا کیا اور یہی چیز یہاں پر لکھی ہوئی بھی ہے کہ سپوز اس طرح کی سچویشن ہے وی ہیو گاٹ دس ایف اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس ایف کو اس ایلس کو اس کے ساتھ لگائیں. سو اف دس کنڈیشن از ٹرو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ایگزیکیوٹ ہو اور اگر دس کنڈیشن از فالس تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ایلس ایگزیکیوٹ ہو. لیکن پریکٹیکلی پروگرام جو کمپیوٹر ہے جو کمپائلر ہے بیسیکلی وہ کیا کرے گا وہ اس ایلس کو اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرے گا. کیوں؟ کیونکہ کوئی بریکٹس نہیں ہے تو فارمولا یہ ہے کہ ایلس ول بی ایسوسیٹڈ ود دا انر موسٹ ایف. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت سارے ایف ہیں. صحیح ہے. اس طرح اور پھر آپ کے پاس ایلس بھی بہت سارے ہیں. تو کس طرح ہوگا دس ایلس ول بی ایسوسیٹڈ ود دس انر موسٹ ایف. یہ سیکنڈ جو ہے تو یہ پھر نیکسٹ کون سا ایف ہے جو کہ ایسوسیٹ نہیں ہے ایلس کے ساتھ وہ یہ ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرے گا. اور پھر یہ ایلس کون سا ایف ہے جس کے ساتھ کوئی بھی ایلس نہیں ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرے گا. تو اگر آپ کے پاس تمام ایف میں ایک ہی اسٹیٹمنٹ ہے اور بریکٹس نہیں ہے تو فارمولا یہ ہے کمپائلر یہ کرتا ہے کہ وہ نیئرسٹ ایف کے ساتھ اس ایلس کو لگا دے گا. تو سالو دس پرابلم پھر تو کمپائلر بیسیکلی اس کو اس طرح کنسیڈر کرے گا اس ایلس کو اس کے ساتھ لگا دے گا. تو جس طرح میں نے کہا کہ اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے پھر کیا چاہیے وی نیڈ ٹو اسپیسیفائی دا بلاک ایسوسیٹڈ ود دس ایف. تو جب یہ بریکٹ ہم نے لگا دیے تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ بلاک جو ہے دس از ود ایف اس ایف کے ساتھ اس ایف کے ساتھ اب کوئی بھی ایلس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ایلس آٹومیٹیکلی یہ بریکٹ جس ایف کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر لے گا. تو اب یہ ایلس یہاں پہ آئے گا اور اس کے ساتھ نہیں آئے گا. اس کو تھوڑا سا اور آپ دیکھیں تو سمجھ آ جائے گی آپ کو دوبارہ. اب آتے ہیں سوئچ اسٹیٹمنٹ کی طرف. تو سوئچ میں جس طرح ابھی میں نے آپ کو ایک سچویشن بتائی کہ ایگزامپل بتا دیتا ہوں ڈائریکٹلی تاکہ کلیئر ہو کہ یہ ہمارے پاس ایک ایف ایلس کیسکیڈنگ
इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स। ऐसी जब सिचुएशन होगी तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं स्विच के साथ। अब इस सिचुएशन में क्या खास बात है, इसमें ये खास बात है कि एक तो इफ एल्स है कैस्केडिंग, ये इफ एल्स, फिर ये इफ एल्स, फिर ये इफ एल्स, so this is cascading. If this condition is true, this statement will be executed. If this condition is false, तो हम इस else में आएंगे। अब इस कंडीशन की खास बात यह है इन सब की, जिसकी वजह से ये स्विच से रिप्लेस हो सकता है, वो अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि जब आप इक्वलिटी को कंडीशन में डालेंगे, इक्वलिटी को लेस देन और ग्रेटर देन नहीं होगा। अदरवाइज तो हमारे पास कंडीशंस में यही होता है, ट्रू फॉल्स में यूजुअली ग्रेटर देन, लेस देन, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन अगर आपके पास तमाम कैस्केडेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स में तमाम में इक्वलिटी होगा, इक्वलिटी, दिस इज कंडीशन 1। अगर आपके पास केसेस हैं जिसमें आप के वैल्यूज को किसी खास इंटीजर के साथ इक्वलिटी चेक करते हैं, तो फिर हम स्विच में जा सकते हैं। अब देखें इस कंडीशन में ग्रेड इक्वल टू 4, तो इक्वलिटी भी है और इंटीजर के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। इसी तरह फिर अगर ये फॉल्स होता है ये वाला कंडीशन, तो इस एल्स में जाएंगे और इस एल्स के अंदर अगेन एक और कंडीशन है। कैस्केडिंग में यही होता है, हर एल्स के साथ एक और एफ होता है, अगेन इक्वलिटी है और इंटीजर के साथ हम इक्वल करते हैं कि अगर वैल्यू ये है तो फिर ये काम करो, अगर ये नहीं है तो इसके एल्स में जाओ, वी विल कम टू दिस एल्स, और इसके अंदर अगेन एक और इफ है। तो दिस इज टिपिकल कैस्केडिंग इफ स्टेटमेंट है, जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था। दिस इज एग्जांपल ऑफ कैस्केडिंग स्टेटमेंट। अगेन यहाँ पर इक्वलिटी है और इंटीजर के साथ इक्वल करना है, फिर इक्वलिटी है और इंटीजर के साथ है, फिर इक्वलिटी है और इंटीजर। तो मीन्स के जितने भी कंडीशंस हैं, ऑल कंडीशंस, तमाम कंडीशंस में जो चीज़ है कॉमन वो ये है कि इक्वलिटी और इंटीजर, इक्वलिटी और इंटीजर। तो सच इफ एल्स कैन बी रिप्लेस्ड विद द स्विच स्टेटमेंट। अब स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट हम बेसिकली कीवर्ड यूज करते हैं जिस तरह हम इफ को यूज करते थे। तो कीवर्ड है और जो वेरिएबल हम चेक करते हैं, ग्रेड इज इक्वल टू, ग्रेड इज इक्वल टू, ग्रेड इज इक्वल टू, सही है। तो सॉर्ट ऑफ वो वेरिएबल हम यहाँ पे पास कर देते हैं, इसको हम एक्सप्रेशन भी कहते हैं, इंटीजर एक्सप्रेशन। लेकिन जस्ट बिगिनिंग में, इंट्रोडक्शन में मैं आपको सिर्फ ये डायरेक्टली बताता हूँ कि वो वेरिएबल यहाँ पे डालेंगे और फिर इसकी वैल्यू, ग्रेड की वैल्यू जिस इंटीजर के साथ मिलेगा वहाँ से ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। सपोज ग्रेड की वैल्यू है 4, सॉरी 4 तो पहला वाला है, मैं कर देता हूँ 2। तो यहाँ पे आएगा कि स्विच ग्रेड, क्या वैल्यू है इसकी, उनके 2 है, तो ये डायरेक्टली ये केस फेल हुआ, ये केस फेल हुआ, तो इस केस के अंदर जो स्टेटमेंट्स है ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे, फिर ये केस ट्रू हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू है 2। तो उसके बाद से ये लाइंस एग्जीक्यूट, तो करंटली ब्रेक भी लगा हुआ है, तो बेसिकली वो ये लाइन एग्जीक्यूट कर देगा और बाकी को छोड़ देगा, ठीक है। अब इसमें ब्रैकेट्स नहीं होती, तो बेसिकली ये प्रोग्राम जो है इसका अल्टरनेटिव ये स्विच वाला है। तो करंटली ये प्रोग्राम क्या करता है, व्हाट डज दिस प्रोग्राम डू। ये प्रोग्राम जो है ये एक वेरिएबल होगा ग्रेड, ये ऊपर किसी प्रोग्राम से इसमें वैल्यू असाइन हो जाएगी, सही है, दिस इज पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम। तो इस ग्रेड के अंदर कोई वैल्यू आ जाएगी और फिर ये इफ कहता है कि अगर ग्रेड की वैल्यू 4 है तो एक्सीलेंट डिस्प्ले कर दो, अगर ग्रेड के अंदर 3 होगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, गुड डिस्प्ले कर देगा, और अगर ग्रेड के अंदर वैल्यू 2 होगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा और एवरेज डिस्प्ले कर देगा, और अगर ग्रेड के अंदर 1 होगा तो ये कंडीशन ट्रू होगा और पुअर डिस्प्ले कर देगा, और अगर ग्रेड के अंदर 0 होगा
تو یہ کنڈیشن ٹرو ہوگا اور فیلنگ ریپرزینٹ ہوگا. اور اگر 4 3 2 1 0 کے علاوہ کوئی مارک گریڈ اسائن ہوگا, سپوز -1 یا 5 اس میں ہوگا, تو انلیگل گریڈ ڈسپلے ہوگا. تو ایگزیکٹلی یہی کام یہ بھی کر رہا ہے. تو ایگزیکٹلی یہی کام یہ بھی کر رہا ہے, لیکن سوئچ از ایزیئر. سوئچ جو ہے تو یہ ایزی ہے, اس سے کم اسٹیٹمنٹس آئیں گے اور کلیئر ہے. اب سوئچ میں کیا ہے کہ آپ کے پاس کی ورڈ ہے سوئچ. کی ورڈ مینس کہ یو ہیو ٹو رائٹ اٹ ان ایگزیکٹلی دس وے, اسمال ایس ڈبلیو آئی ٹی ایچ, صحیح ہے, اور بریکٹ از پارٹ آف اے سینٹیکس جس طرح اف میں تھا. اور بس بیچ میں اب کیا آئے گا, یہاں پر لاسٹ ٹائم ہم کہتے تھے کہ لاجیکل ایکسپریشن. اف کے سچویشن میں ہم نے کہا تھا کہ اف کے اندر جو بریکٹس ہوں گے اس کے اندر ایک لاجیکل ایکسپریشن آئے گا, اور لاجیکل ایکسپریشن ہمیشہ ٹرو اور فالس کو ایویلویٹ ہوتا ہے, اس کا آؤٹ پٹ ٹرو یا فالس ہوتا ہے. جبکہ سوئچ کے اندر جو بریکٹ کے اندر ہوگا وہ لاجیکل ایکسپریشن نہیں ہوگا, کنڈیشن نہیں ہوگا, بلکہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی انٹیجر ایکسپریشن ہوگا. دس ول بی این انٹیجر ایکسپریشن. اب what does this mean? Integer expression. Integer expression means کہ اس میں جو بھی ایکسپریشن آٹومیٹیکلی ناؤ مینز کہ اس میں آپریٹرز ہوں گے اور ویریبلز بھی ہوں گے, جس طرح لاجیکل ایکسپریشن میں تھا. تو جو کچھ بھی ہوگا انٹیجر ایکسپریشن کا مطلب ہے کہ اٹس آؤٹ پٹ شوڈ ناٹ بی ٹرو اینڈ فالس. اب ٹرو اور فالس کی بات نہیں ہو رہی, بلکہ its output should be integer. جو بھی ایکسپریشن ہوگا اس کا آؤٹ پٹ انٹیجر ہونا چاہیے. Suppose we could write here x plus y divided by 2. Suppose اس کا آؤٹ پٹ آئے گا ڈیسیمل میں, لیکن یہ سب آپ کے پاس اگر اس کا آؤٹ پٹ, چلو میں کمپلیکسٹی کو اوائڈ کرتا ہوں, میں لکھ دیتا ہوں x plus y minus 2 سپوز, تو اس کا آؤٹ پٹ انٹیجر آ سکتا ہے. اف دس از انٹیجر اینڈ دس از انٹیجر دین اس کا آؤٹ پٹ ہمیشہ انٹیجر آئے گا. تو یہ ایکسپریشن یہاں پہ آ سکتا ہے, یا ایکسپریشن یا سمپل ویریبل بھی. دس اٹ سیلف از اے ایکسپریشن گریڈ. کیوں؟ کیونکہ اس گریڈ کے اندر اگر 4 ویلیو ہے تو جب اس کو سالو کیا جائے گا وچ مینس نتھنگ, لیکن اس کی ویلیو آٹومیٹیکلی انٹیجر آئے گا 4 3 2 1. تو آپ کے پاس دو طریقے ہیں یہاں پہ اف کے اندر, یہاں پر ہے جیم بورڈ. تو سوئچ کے اندر جو باری باری ہر ایک چیز پہ آتے ہیں, لیکن سب سے پہلے میں آپ کو سوئچ کے اندر کیا آتا ہے. تو سوئچ کے اندر آتا ہے انٹیجر ایکسپریشن. انٹیجر ایکسپریشن مینز کہ یہ لاجیکل ایکسپریشن نہیں ہے. لاجیکل ایکسپریشن ٹرو فالس پہ ہوتا ہے. انٹیجر ایکسپریشن کے اندر یا تو نمبر 1 پورا ایک ایکسپریشن آئے گا x plus y multiplied by a or whatever -5 ایکسپریشن ہے. if this is integer, this is integer and this is integer, تو اس کا جو آؤٹ پٹ ہوگا it will definitely be integer. So that's why this can come here. کوئی بھی ایکسپریشن, میتھمیٹیکل ایکسپریشن جن کے سارے ویریبلز انٹیجر ہوں گے اور اس کا آؤٹ پٹ بھی انٹیجر آئے گا 1. اور نمبر 2 یہ ہے کہ اس میں سمپل ایک ویریبل آئے گا, because every variable on its own is also an expression. کیوں؟ because ویریبل کے اندر اگر انٹیجر ویلیو ہے تو اس ایکسپریشن کو جب ہم ایویلویٹ کریں گے تو وہ ویلیو آئے گی. suppose if x is equal to 10 تو x itself is a mathematical expression. کیوں؟ کیونکہ اس کو جب سالو کریں گے تو ویلیو 10 آئے گا. سمجھے؟ تو اسی لیے یہ دونوں آپشنز یہاں پہ آ سکتے ہیں. سوئچ کے اندر یا تو ایکسپریشن آئے گا اور یا کوئی ویریبل ہوگا, جو کہ ان دونوں کیسز میں اس کی بھی آؤٹ پٹ انٹیجر ہونا چاہیے اور اس کا بھی انٹیجر ہونا چاہیے. تو اگر اس کے اندر کوئی انٹیجر ویلیو آتا ہے 2 3 5 100 ایک ٹائم پہ کوئی ایک ویلیو آئے گی, رائٹ.
تو یہ سب ہمارے پاس ڈفرینٹ کیسز ہیں. اب دس از ون کیس, سیکنڈ کیس, تھرڈ کیس, فورتھ کیس, اور ان ہر کیس کے لیے پھر ہم کیا کریں گے, پھر ہر کیس کے لیے we will do this thing. So bracket تو ہو گیا. So we have already discussed the first line. Okay, we will have a case, we will have a switch, brackets, mathematical expression, اور پھر آپ کے پاس brackets. So brackets تو definitely ہوگا کیونکہ کیسز زیادہ ہیں تو اسٹیٹمنٹ بھی زیادہ ہوں گے, تو brackets. اور اب اس ایکسپریشن کے جتنے بھی پاسبل ویلیوز آپ کو پتہ ہیں, یا اس میتھمیٹیکل ایکسپریشن کے یا انٹیجر ایکسپریشن کے, سپوز اس سچویشن میں ہمارے پاس 1 2 3 4 5 ویلیوز پاسبل ہیں اس گریڈ کے. کیا 0 1 2 3 4 3 یہ ہوا, 2 یہ ہوا, نہیں 1 2 6 ہے, 1 2 3 اور 5 نہیں ہے تو 4, ہاں 4, تو 4 تک 1 2 3 4 5 ٹوٹل 5 ویلیوز ہیں, لیکن 0 سے لے کر 4 تک یہ مجھے پتا ہے کہ گریڈ کی یا اس ایکسپریشن کی ان میں سے کوئی ایک ویلیو کسی بھی ٹائم آئے گی. تو میں اب کیا کروں گا, یہاں پہ لکھوں گا کیس CASE اسمال میں, اور یہاں پہ لکھوں گا کوئی بھی ویلیو, ان سب میں سے ایک ویلیو میں چوز کروں گا 4 لکھا, اور پھر یہ بی پارٹ آف دا سینٹیکس ہے کالم, اور کالم کے بعد میں وہ بلاک آف اسٹیٹمنٹس لکھوں گا جو کہ ایگزیکیوٹ ہونے چاہیے ایز اے ریزلٹ آف وین گریڈ کی ویلیو 4 ہوگی. صحیح ہے. دس از جسٹ لائک اف گریڈ از equal to 4 ایگزیکیوٹ دی اسٹیٹمنٹ, اس کا الٹرنیٹو ہے یہ. پھر میں دوبارہ جب یہ بلاک ختم ہو جائے گا پھر لکھوں گا کی ورڈ کیس. دس از کی ورڈ, it has to be in small letter and exactly this way. تو کیس, پھر نیکسٹ ویلیو کون سی ویلیو پاسبل ہے وہ لکھوں گا, اور پھر یہ کالن, اور پھر another block of statement. یہ سب ایگزیکیوٹ ہوں گی. پھر اسی طرح اس میں جو بریک میں لکھ رہا ہوں یہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ یہ کیا چیز ہے. کرنٹلی ایزیوم کہ یہ 2 اسٹیٹمنٹس ہیں کوئی بھی. پھر اسی طرح کیس اور پھر ٹرو, ان میں سے جو تیسری ویلیو ہے وہ لکھوں گا کالن, اور پھر another block of statement. جب یہ ٹرو ہوگا تو یہ ایگزیکیوٹ ہوگا. اسی طرح 1 0. تو بیسیکلی what we are doing, کیس کے سامنے جو پاسبل ویلیوز ہیں اس گریڈ کے وہ 1 by 1 میں یہاں پہ مینشن کر رہا ہوں. اور پھر آخر میں ڈیفالٹ کی ورڈ ہے, ڈیفالٹ آپشنل ہے. دس از آپشنل. آپشنل مینس کہ یہ اگر نہیں لکھیں گے تو غلطی نہیں ہوگی, ایرر نہیں دے گا آپ کو. سی لینگویج میں کوئی ایرر نہیں آئے گا. سو ڈیفالٹ مینس کہ اگر ان میں سے کوئی بھی آپشن نہیں ہے ان سب میں, تو آپ کے پاس کیا ہوگا, یہ ڈسپلے ہوگا. سپوز اگر گریڈ کی ویلیو کسی طریقے سے 5 10 یا -2 آیا تو یہ آئے گا اللیگل گریڈ. صحیح ہے. اب یہ ہمیشہ ہوتا ہے. اب سب لوگوں نے فون کے اوپر جب کال کی ہوگی کال سینٹر میں, آپ کو آتا ہے کہ if you want to talk in English press 0, if you want to talk in Urdu press 1. وہ کیا ہے, وہ سوئچ اسٹیٹمنٹ وہاں پہ یوز ہو چکا ہے بیہائنڈ دا سین. پھر آپ کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو پروڈکٹ انفارمیشن چاہیے تو پریس 5, اگر آپ کو یہ چیز چاہیے تو پریس 4. سب لوگوں نے یہ یوز کیا ہوگا کال سینٹر میں. اس کے بیہائنڈ صرف اور صرف سوئچ اسٹیٹمنٹ یوز ہو چکا ہوتا ہے. اور آپ جو پریس کرتے ہیں, سپوز آپ کہتے ہیں کہ انگلش کے لیے پریس 1 تو یو پریس 1, تو وہاں پہ ایک اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے کہ if user presses is equal to 1 then فنکشن ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تاکہ لینگویج انگلش ہو جائے. اور پھر جب آپ کو ڈفرینٹ مینیوز, تو بیسیکلی وائس مینیوز یا کمپیوٹر میں آپ کے پاس اکثر آیا ہوگا کہ if you want to quit press X یا Q. ونڈوز میں تو نہیں ہوتا, پرانے سافٹ ویئرز میں ہوتے تھے کہ مینیو کے لیے یہ یوز ہوتا تھا. مینیو, وہ مینیو یہ ہے کہ سپوز دس از آپشن ویلیو. آپ کو کہتے ہیں ڈو یو وانٹ ٹو کریٹ another file, enter 1, تو آپ 1 انٹر کرتے ہیں تو نیا فائل آپ کریٹ کر دیتے ہیں. آپ انٹر کرتے ہیں 2, اس کا مطلب ہے یو وانٹ ٹو سیو. اف یو وانٹ ٹو انٹر
Q for quit, تو وہ quit ہو جاتا ہے. تو یہ سوئچ جو ہے یہ بیسیکلی یوز ہوتا تھا مینیو آپشنز کے لیے. ان تمام سافٹ ویئرز میں جب ہمارے پاس ونڈوز نہیں ہوتے تھے بلکہ کمانڈ لائنز ہوتے تھے, تو ایک میسج آتا تھا اور ہم اس کا کمانڈ ٹائپ کرتے تھے, جس طرح ڈاس آپریٹنگ سسٹم ہے جس میں یہ سارا بلیک اسکرین ہوتا ہے, جس طرح ہم یہ پروگرام ایگزیکیوٹ کرتے ہیں وہ بلیک اسکرین ہوتا ہے, تو وہ ڈاس آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے بیسیکلی. تو اس میں آپشن ہوتے تھے. کرنٹلی تو ہمارے پاس مینیوز میں اس طرح کے مینیوز ہیں کہ فائل اس کے کلک کرتے ہیں تو بہت سارے آپشنز آ جاتے ہیں, پھر اس کے اوپر ایڈٹ میں کلک کرتے ہیں تو بہت سارے آپشن آ جاتے ہیں. تو وہاں پہ کیا ہوتا تھا, یہ آپشن ویژولی تو نہیں ہوتے تھے, وہ اس طرح میسیجز ڈسپلے کرتے تھے کہ if you want to deal with file press 1, if you want to edit press 2, اس طرح. تو وہ جب ہم 2 کرتے تھے پھر اور مینیو آ جاتا تھا, if you want to copy press C, اور if you want to paste press P, اس قسم کی چیزیں ہوتی تھی. تو بیسیکلی مینیوز میں ہوتا تھا کہ ایک ہی ویلیو ہم انٹر کرتے تھے. سو وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ انٹیجر, اور اب ایک کریکٹر بھی اس میں آ سکتا ہے, وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. تو یہ سارا انٹروڈکشن, ابھی سلائڈس پہ ہم نہیں آئے تھیوری میں, لیکن آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں نے کافی کچھ ابھی ذہن میں ہوگا. اب میں دوبارہ آپ کو سلائڈس بیسیکلی میں جو مٹیریل ہے وہ ڈسکس کرتا ہوں. تو سوئچ اسٹیٹمنٹ بیسیکلی allows us to execute one code block among many alternatives. It means کہ آپ کے پاس بہت سارے کیسز ہوں گے, جس طرح if else میں نے آپ کو بہت ساری کیسز بتائیں, تو آپ کے پاس ملٹیپل جب کیسز ہوں گے, جب ون کیس ہوتا ہے یو اونلی یوز ایف, جب 2 کیسز ہوتے ہیں یو یوز if and else, جب ملٹیپل ہوتے ہیں 2 سے بھی زیادہ دین یو یوز cascading if else یا switch. The switch perform the same task that you can also do with cascaded if else. تو بیسیکلی سوئچ کو نیا کام نہیں کر رہا, ایگزیکٹلی وہ کام جو آپ کیسکیڈنگ if else سے بھی کر سکتے ہیں وہ سوئچ میں ایزیلی ہو جائے گا. شرط صرف یہ ہے کہ کنڈیشنز جو ہوں گی if else میں, اگر وہ ساری ایکویلٹی میں ہے, اس میں گریٹر دین اور ایس نہیں ہے, ایکویلٹی ہے, اور جو ویلیوز ہیں جس کے ساتھ آپ کمپیئر کرتے ہیں وہ انٹیجر ہونا چاہیے, انٹیجر. سو فلوٹ اور وغیرہ وغیرہ کام نہیں کرے گا. سو یو وانٹ ٹو چیک دا ویلیو آف اے ویریبل اگینسٹ لسٹ آف ویلیوز, اینڈ ایوری ویلیو بیکم ون کیس, 0 1 2 3, صحیح ہے, ایوری ویلیو بیکم, اس کو ہم کیس کہتے ہیں. سو اف کیس از 4 do this, if case is 2 do this. یہ ہوا, یہ اس کا syntax ہے, syntax are rules which has to be followed. تو اب اس میں جس طرح میں نے آپ کو یہ براؤن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے براؤن کلر میں, this is part of a syntax including this thing, this is not in a brown but column جو ہے, یہ سب syntax ہے. So you have to write switch brackets اور بیچ میں ایک انٹیجر ایکسپریشن. انٹیجر ایکسپریشن کا میں نے آپ کو بہت ایزیلی طریقے سے ایکسپلین کیا کہ یا تو یہ ایکچولی ویریبلز ہوں گے, اس میں ملٹیپلیکیشن, ڈویژن, مائنس, پلس, واٹ ایور, بس اس کا آؤٹ پٹ جو ہے اٹ شوڈ بی اینی انٹیجر, صحیح ہے, یا یہ ہوگا, اور یا سمپل پٹ این انٹیجر ویریبل ہیئر, دس از آلسو این انٹیجر ایکسپریشن, یا سمپل انٹیجر ویریبل, جس طرح ہم نے ایگزامپل میں گریڈ دیکھا, سمپل ویریبل آ سکتا ہے یا ایکسپریشن. کنڈیشن ہے دو, بوتھ شوڈ بی ایویلویٹڈ ٹو این انٹیجر ویلیو. پھر بریکٹس ہوں گے, اور بریکٹ کے اندر ایک ایک کانسٹنٹ ایکسپریشن آئے گا. کانسٹنٹ ایکسپریشن مینز وٹ, کانسٹنٹ ایکسپریشن مینز جس طرح ہم نے وہاں پہ 4 لکھا تھا, تو 4 از اے کانسٹنٹ ایکسپریشن, اس کی ویلیو چینج نہیں ہو سکتی 1. یا یہاں پہ کانسٹنٹ ویریبل بھی آ سکتا ہے. کانسٹنٹ ویریبل مینس کہ ایک, سپوز میں نے لکھا گڈ, دس از اے کانسٹنٹ, کیونکہ اس کو بیہائنڈ دا سین میں نے 4 ویلیو اسائن کی ہوئی ہے, صحیح ہے. تو یا تو یہاں پہ ایک ایسا کانسٹنٹ ویریبل جس کا ویلیو آلریڈی انٹیجر ہے, یا وہ آ سکتا ہے. سپوز اگر میں یہاں گڈ لکھتا ہوں تو اٹ مینس دس شوڈ بی کانسٹنٹ, اور اس میں کوئی انٹیجر ویلیو ہونی چاہیے. تو یا یہ ہوگا اور یا ایگزیکٹ انٹیجر ویلیو ہوگا. ابھی تک جو ہم نے دیکھا تو وہ ایگزیکٹ انٹیجر ویلیو ہو رہا تھا. تو ان میں سے کوئی ایک چیز آئے گا کیس کے اندر. سو دس مینس دس شوڈ بی ریپلیسڈ بائی آئدر سم انٹیجر
100 और कोई कांस्टेंट वेरिएबल, तो बेसिक कांस्टेंट वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट बेसिकली कांस्टेंट वेरिएबल की तरह डिक्लेयर करते हैं, लेकिन उसके साथ CONST वर्ड लगाते हैं, आपको याद होगा। तो अगर वैल्यू इसकी वैल्यू इससे मैच करती है तो एग्जीक्यूट करें दिस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। एक हो मल्टीपल हो फर्क नहीं पड़ता, अगर मल्टीपल भी होंगे तो ब्रैकेट्स नहीं आएंगे। ये वाहिद ब्लॉक है सी लैंग्वेज में कि जिसमें ब्रैकेट्स हम नहीं लगाते, वो इसलिए कि जहाँ से नेक्स्ट केस शुरू होता है तो ऑटोमेटिकली इट मीन्स कि दिस इज वन ब्लॉक, तो इसलिए ब्रैकेट्स को इग्नोर किया गया है, क्योंकि नेक्स्ट केस ऑलरेडी बता देगा कि वट एवर स्टेटमेंट्स बिटवीन दिस एंड दिस है वो एक ब्लॉक है। अगर इस इंटीजर एक्सप्रेशन की वैल्यू इसके साथ मैच करती है, अगेन यहाँ पे या वैल्यू आएगी इंटीजर या कांस्टेंट आएगा। नाउ यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ केस स्टेटमेंट्स। इसमें क्या है, 1 केस, 2 केस और थर्ड इज डिफॉल्ट, मीन कि अगर इसकी वैल्यू इससे भी मैच नहीं करता और इससे भी मैच नहीं करता तो फिर डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा। मीन्स के डिफॉल्ट मीन्स के जो भी जब ये दोनों डिफॉल्ट्स होंगे तो फिर ये एग्जीक्यूट होगा, सही है, इसको डिफॉल्ट कहते हैं। तो अब इस सब की एक्सप्लेनेशन के व्हाट इज दिस केस क्या है, ये सब मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, सही है। सो इंटीजर एक्सप्रेशन इज ये सारी बातें आप पढ़ लें, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये भी बता दिया मैंने आपको, ये भी बता दिया, सही है। तो सिंटेक्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ब्रैकेट्स नहीं होंगे, केस के आगे लेबल है, एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। सो बेसिकली दिस इज केस लेबल है, दिस इज कॉल्ड लेबल केस, और ये पूरा एक केस है, दिस इज वन केस, दिस इज अनदर केस, दिस इज डिफॉल्ट केस। सो पढ़ाई आप खुद करें। क्या चीज़, इंटीजर एक्सप्रेशन शुड नॉट इवेल्युएट टू फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, और ना ही स्ट्रिंग्स आ सकती है। मीन्स के स्विच के अंदर जो कुछ है, इसके अंदर आप जो भी लिखते हैं, वट एवर यू हैव, इट शुड नॉट इवेल्युएट टू फ्लोटिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल कोई डेसिमल वैल्यू नहीं आ सकता कि मैं लिखूँ कि कोई एक्सप्रेशन हो और वो जब सॉल्व होगी तो उससे 5.6 आए, ये भी नहीं हो सकता। और यहाँ पे जो कुछ है उससे स्ट्रिंग भी नहीं आ सकता। स्ट्रिंग मीन्स के सपोज हेलो, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, सही है, ये भी नहीं हो सकते। हाँ, एक कैरेक्टर आ सकता है, कैरेक्टर आ सकता है। तो इसमें एक चीज़ जो मैंने लिखी होगी वो ये है कि जो इंटीजर एक्सप्रेशन है, यू कैन हैव कहाँ पर है, कैरेक्टर्स आर एक्सेप्टेबल। कैरेक्टर्स आर एक्सेप्टेबल का क्या मतलब है, इससे भी ज़रा थोड़ा इसकी एग्जांपल्स तो खैर अभी मैं आपको दिखाऊंगा। मीन्स के स्विच के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है या वट एवर वी हैव, तो इसका आउटपुट करेक्टर हो सकता है। दिस इज करेक्टर, एक ABC स्पेशल करेक्टर जो भी होगा उसको जब आप सिंगल कोट में डालेंगे तो वो करेक्टर बन जाता है। और करेक्टर इसलिए हो सकता है क्योंकि करेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ASCII से। तो फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस से आई एम श्योर यू विल रिमेंबर समथिंग कि दिस इज अमेरिकन स्टैंडर्ड्स करेक्टर सेट के लिए कोई रिप्रेजेंटेशन है। तो A इज रिप्रेजेंटेड बाय सम वैल्यू लाइक 45। तो बेसिकली एक करेक्टर जो है हमारे पास जो ABC है Z तक, और फिर स्मॉल ABC है स्मॉल z तक, और फिर हमारे पास 0 1 2 3 है 9 तक, और फिर हमारे पास स्पेशल सिंबल्स हैं, क्वेश्चन मार्क है, एक्सप्लेनेशन है, कोटेशंस हैं, कॉमा है, फुल स्टॉप है, ये सब करेक्टर सेट है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम ASCII में करते हैं तो वी असाइन इट सम वैल्यू 46 50, इसकी अपनी एक इंटीजर वैल्यू होती है। तो यहाँ पे आपके पास अपार्ट फ्रॉम एक्चुअल नंबर्स 54 इंटीजर करेक्टर भी आ सकता है, इसका आउटपुट
کریکٹر بھی آ سکتا ہے، یا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اف آپشن لگا سکتے ہیں، اور آپشن کی جو ان پٹ جو ویلیو ہوگی وہ اے بی سی ڈی ہوگی. اس کی ایگزامپل آج میں کراؤں گا تو یہ کریکٹر بھی کور ہو جائے گا. سو یہ ہوگا. اچھا، اب اس کی خاص بات کیا ہے جو ایک چیز نہیں ہے ابھی تک میں نے آپ کو نہیں بتائی. when a match is found، سوئچ کے اندر جو بھی ویلیو ہے، when that is found the program execute that statement، اس کیس کے اندر جو اسٹیٹمنٹس ہیں، and all subsequent case and default statement as well. یہ امپورٹنٹ ہے. means کہ یہاں پر میں اگزامپل یہاں پہ آ جاتا ہوں جہاں پر کافی سارے یہ ایکسپلین کر دیتا ہوں. یہاں پر مطلب یہ ہے کہ گریڈ کے اندر اس کی اگر ویلیو ہے سپوز کریں 3، تو اس سوئچ کے اندر آ جائے گا 3 رائٹ، اور یہ 3 میچ کرے گا. جب اس کے ساتھ میچ کرے گا تو فالس ہو جائے گا، یہ میچ نہیں ہو رہا. پھر اس کے ساتھ میچ کرے گا تو یہ ٹرو ہو جائے گا، یہ کیس ویلڈ ہے. تو ہمارے خیال میں یوزولی ہونا کیا چاہیے کہ اس کیس کے اندر جو بھی اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی ایگزیکیوٹ ہو، باقی نہ ہو. صحیح ہے. تو اگر ہم یہ بریک اسٹیٹمنٹ نہیں لگائیں گے، بریک اسٹیٹمنٹ forget about this thing، سپوز یہ ہم نے نہیں لگایا، this is not part of a switch. تو سوئچ کرتا کیا ہے کہ جہاں سے میچ کرتا ہے جس کیس کو وہ ایگزیکیوٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد سب سیکوینٹ جتنے بھی کیسز ہے ڈیفالٹ تک وہ سارے ایگزیکیوٹ کرتا ہے. So this will be executed, this will be executed, this will be executed, this will be executed, and this will be executed. کیوں؟ کیونکہ 3 جہاں سے میچ ہوا ہے اس کے بعد سب ایگزیکیوٹ کرتا ہے. سپوز اب دس ڈزنٹ میک سینس، لیکن اسی طرح ہوتا ہے. اور پھر سپوز اگر گریڈ کے اندر ویلیو ہے 1، تو کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ میچ نہیں کرے گا، اس کے ساتھ میچ نہیں کرے گا، تو دس ول ناٹ بی ایگزیکیوٹیڈ، دس ول ناٹ بی ایگزیکیوٹیڈ. فی الحال بریک کو آپ اگنور کریں، سپوز کریں دیر از نو بریک. یہ بریک بیسیکلی اسی پرابلم کا سولوشن ہے. دس ول ناٹ بی ایگزیکیوٹیڈ کیونکہ اس سے میچ نہیں کرے گا، تو اس کے ساتھ میچ کرے گا، ویلیو 1، یہاں پہ 1 آئے گا تو یہ ایگزیکیوٹ ہوگا، اور پھر ان سب کیسز کے ایگزیکیوٹ ہو جائیں گے. سو جہاں سے میچ کرتا ہے وہ اینڈ آل ریمیننگ کیسز وہ سب ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں بائی ڈیفالٹ. سوئچ اسی طرح کام کرتا ہے. صحیح ہے. پھر اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے وی یوز بریک اسٹیٹمنٹ. پھر جب ہم بریک اسٹیٹمنٹ یہاں پہ لگا دیتے ہیں تو اس کا مطلب پھر یہ ہوتا ہے اب ہم نے بریک لگا دی ہے. بریک مینس کہ یہ بریک کی وہ جہاں پر بھی آئے گا تو یہ جس بلاک میں ہوگا، جس بلاک میں سپوز دس بریکٹ اینڈ دس بریکٹ یہ ایک بلاک بناتا ہے، تو بریک بیسیکلی اس سے نکلتا ہے باہر. تو پھر اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ سپوز گریڈ کے اندر ہمارے پاس ویلیو ہے 2، تو یہ اس کے ساتھ میچ کرے گا، اٹ ول بی فیلڈ، یہ بھی فیل ہوگا، تو یہ سب ایگزیکیوٹ نہیں ہوں گے. اب 2 کے ساتھ میچ کرے گا. صحیح ہے. تو دس اسٹیٹمنٹ ول بی ایگزیکیوٹیڈ، اور جیسے ہی بریک ایگزیکیوٹ ہوگا تو بریک کی وجہ سے کنٹرول چلا جائے گا اس بلاک سے باہر. یہ جو بلاک ہے یہاں سے لے کے یہاں تک، تو جب یہ یہاں پہ کنٹرول آ جائے گا تو آٹومیٹیکلی یہ ساری اسکپ ہو جائیں گے. تو بیسیکلی بریک ہم اس لیے یوز کر رہے ہیں کہ باقی کیسز ایگزیکیوٹ نہ ہو. اگر بریک نہ ہوتا تو پھر یہ بھی ایگزیکیوٹ ہوتا، یہ بھی ایگزیکیوٹ ہوتا، which we don't want. تو with the help of break اب کیا ہوگا؟ ہر کیس کے اندر آخری اسٹیٹمنٹ should be بریک لگائیں گے. تو بریک سے پھر کیا ہوگا کہ صرف اگر گریڈ 2 ہے تو exactly that case will be executed and the remaining will not be executed. تو تھوڑا کلیئر ہو جاتا ہے. صحیح ہے. سو آپ یہ سمجھے کہ this break is now part of a switch statement. حالانکہ یہ بریک ہم سوئچ کے علاوہ بھی یوز کریں گے آگے جا کے، آپ لوگ دیکھو گے. سو یہ جو چیز تھی کہ یہاں پہ میں نے ایک لائن لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر کہاں پر ہے،
वीडियो में, हाँ ये कि मैच केस जब मैच होता है तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है उस केस से जहाँ पे मैचिंग हो जाती है वैल्यू की, तो वो एंड देन ऑल सबसीक्वेंट केसेस आर एग्जीक्यूटेड। स्विच की अपनी प्रॉपर्टी यह है, लेकिन फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी यूज ब्रेक। अब यही चीज़ मैंने एक्सप्लेन करने के लिए दो एग्जांपल्स लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्विच, एक वेरिएबल है, इसको मैंने वैल्यू असाइन की है i इक्वल टू 2, इंटीजर वेरिएबल है और मैंने i यहाँ पे लिख दिया, सो दिस इज अ स्विच वेरिएबल। अब इफ द वैल्यू ऑफ i इज 1 this should be executed, if the value of i is 2 this should be executed, and 3 पे फिर ये, और if we have a value any other than 1 2 3 तो डिफॉल्ट में ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। सो करंटली इस प्रोग्राम का आउटपुट है ये, सपोज i is equal to 2, so यहाँ पे ये फेल हो गया, so this statement is not executed। यहाँ पे मैच हुआ, so this statement is executed, as you can see here, ये स्क्रीन पे आ जाएगा I am in case 2। और अब लॉजिकली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बाकी नहीं होंगे, लेकिन ये भी एग्जीक्यूट हुआ और ये भी एग्जीक्यूट हुआ, ये यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है और फिर ये भी यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है, तो दिस शुड नॉट हैपन। लेकिन स्विच इस तरह काम करता है, और फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी विल यूज ब्रेक हियर। सो द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ एवरी केस शुड बी ब्रेक, ये ब्रेक लगाता है, ये ब्रेक एग्जीक्यूट, सो हर स्टेटमेंट एक्सेप्ट डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का इसलिए कि इसके बाद तो मजीद कुछ है नहीं, तो यहाँ पे ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। तमाम डिफॉल्ट के अलावा तमाम केसेस का आखिरी स्टेटमेंट ब्रेक होना चाहिए, जिस तरह यहाँ पर मैंने लगा दिया। तो प्रीवियस प्रोग्राम को मैंने जब चेंज किया और ब्रेक लगा दिया, तो अब क्या होगा, i की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 आएगा, सो दिस इज नॉट मैच, दिस विल नॉट एग्जीक्यूट, 2 दिस विल मैच, सो दिस ब्लॉक विल एग्जीक्यूट, दिस विल एग्जीक्यूट, और ब्रेक क्या करेगा, इस ब्लॉक से बाहर कंट्रोल ले आएगा। तो जब कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा, इसके बाद अगर कोई स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा, तो ऑटोमेटिकली दीज रिमेनिंग केसेस विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली। तो ब्रेक की वजह से ये फायदा हो गया, दिस इज द यूज ऑफ ब्रेक। अब ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि इफ एल्स जब इस तरह सिचुएशन होगी तो वी कैन रिप्लेस इट विद स्विच, एवरीथिंग सब कुछ हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। और अब इसमें क्या है, इसकी मुख्तलिफ फॉर्मेट्स क्या है, इसको मैंने इस तरह चेंज कर दिया। सपोज मैं पास और फेल लगा रहा हूँ और ग्रेड की वैल्यू पॉसिबल है वही, सो ग्रेड की पॉसिबल वैल्यूज है 4 3 2 1 0, सही है। मैं चाहता हूँ कि अगर ग्रेड की वैल्यू एनी वन बिटवीन दीज 4 हो 3 हो 2 हो 1 हो, तो मैं मैसेज करूँ कि यू हैव पास्ड, पासिंग सपोज, और अगर 0 होगा तो मैं मैसेज दे दूँ कि फेलिंग, और अगर इन सब के अलावा कोई ग्रेड आया तो मैं मैसेज करूँ कि दिस इज इलीगल ग्रेड, ये गलत है, सही है, इलीगल। तो बेसिकली मेरे पास ग्रेड की पॉसिबल वैल्यूज तो कितनी बन गई है, 1 2 3 4 5 और एनी अदर इज 6, टोटल 6 केसेस है। लेकिन मैं इन सब को मैं कंबाइन करके एक केस में डालना चाहूँ, एक वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ। तो इसमें क्या होगा, वही पहले जिस तरह था, ग्रेड ब्रैकेट्स एवरीथिंग सेम। केस 4, अगर वैल्यू 4 आती है ग्रेड की, तो डू व्हाट, कोई स्टेटमेंट नहीं है यहाँ पे, यू गॉट नो स्टेटमेंट्स है, नो स्टेटमेंट्स। तो इसका मतलब है कि अगर 4 होगा और अगर ग्रेड 3 होगा तो अगेन नो स्टेटमेंट्स, 2 होगा तो नो स्टेटमेंट्स, 1 होगा तो प्रिंट पासिंग एंड देन ब्रेक। बेसिकली प्रैक्टिकली मैंने क्या किया, मैंने इन सब को बेसिकली मर्ज किया। सो आई हैव बेसिकली कंबाइंड these 4 cases together। कि
کس طرح کمبائن کیا؟ ہر کیس کے آگے جو اسٹیٹمنٹس تھی وہ نہیں لگائی، ایمٹی چھوڑ دیا، ایمٹی 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 اور 1 یہ. تو اب پریکٹیکلی کیا ہوگا کہ اگر گریڈ کی ویلیو 4 ہو، 3 ہو، 2 ہو، 1 ہو تو یہ چیز ایگزیکیوٹ ہوگی. صحیح ہے. تو اب اگر گریڈ کی ویلیو 4 ہے سو دس ول میچ. صحیح ہے. اب یہاں پہ اس چیز کا فائدہ ہے کہ اگر بریک، اگر میں نے کہا تھا نا کہ بریک اگر نہیں ہوگا تو سب سیکوینٹ سارے کے سارے ایگزیکیوٹ ہوں گے. تو اب اگر گریڈ 4 ہے دس ول میچ، اور سوئچ کی اپنی پراپرٹی یہ ہے کہ جہاں پہ میچ کرے گا وہ اور اس کے آگے جتنے ہوں گے وہ سارے ایگزیکیوٹ کریں گے. تو 4 تو یہ بھی ایگزیکیوٹ ہوا، حالانکہ کچھ ہے نہیں لیکن ایگزیکیوٹ ہوا. پھر 3 بھی ہوگا، 2 بھی ہوگا، 1 بھی ہوگا. 1 کے اندر کیا ایگزیکیوشن باڈی ہے؟ ہاں پرنٹ ہو جائے گا پاسنگ، تو اسکرین پہ چیز آ جائے گی پاسنگ. اور پھر بریک لگایا ہم نے یہاں پہ، تو بریک کیا کرے گا؟ دس ول ٹیک کنٹرول آؤٹ سائڈ سوئچ. تو بیسیکلی یہ بھی ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا اور یہ بھی ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا. تو یہ چیز ہو جائے گا. اگر یہاں پہ بریک نہ ہوتا تو پھر یہ بھی ایگزیکیوٹ ہوتا، پرنٹ فیلنگ بھی آ جاتا اور ایلیگل گریڈ بھی آ جاتا. تو اب وہ جو چیز بظاہر نقصان والی نظر آ رہی تھی کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، بریک کی ضرورت کیوں ہے، ہر کیس کے اوپر صرف وہ ایگزیکیوٹ کیوں نہیں ہوتا، تو یہ اس کا فائدہ ہے کہ اگر اس طرح ہوتا کیس کے اوپر صرف یہ ایگزیکیوٹ ہوتا اور بغیر بریک کے ہم باہر نہ آ سکتے تو پھر مرجنگ پاسبل نہیں تھی. اب سپوز اف وی ہیو 3، اس کی ویلیو سپوز ہے 3، سو وٹ وی ول ڈو، یہاں پہ جو ہوگا تو کیا چیز، دوبارہ میں اس کا وہ کرتا ہوں. سپوز ویلیو از 3، تو اب کیا ہوگا؟ اس کو میچ نہیں کرے گا، اس کے میچ ہو جائے گا تو یہ بھی ایگزیکیوٹ ہوگا. دیر از نو بریک، بریک نہیں ہے. یہ بھی ایگزیکیوٹ ہوگا، بریک نہیں ہے. یہ بھی ایگزیکیوٹ ہوگا، بریک نہیں ہے بلکہ یہ میسج ہے. سو دس میسج ول بی پرنٹڈ آن اسکرین اینڈ دین دیر از بریک. تو کنٹرول باہر آ جائے گا سوئچ سے. تو بیسیکلی کیا ہوا کہ پریکٹیکلی یہ ہو رہا ہے کہ اف the value of grade is 4 3 2 1 پاس پرنٹ ہوگا اور یہاں سے باہر آ جائے گا. تو means we can merge multiple cases. اگر آپ کو مرج کرنے کی ضرورت ہوئی تو you will have to use this thing. کیا طریقہ ہے مرجنگ کا؟ مرجنگ کا سمپل یہ طریقہ ہے، میں آپ کو دوبارہ جوائن بورڈ کا میرے پاس 2 اسکرینز ہیں لیکن سب کے اوپر تو بیسیکلی یہ چیز ہاؤ ٹو مرج. مرج کا طریقہ یہ ہوگا یو ول سمپلی رائٹ سوئچ ایز اسمال، ایکسپریشن آ جائے گا، بریکٹس آ جائیں گے اینڈ دین کیسز اسمال if value is this thing جو بھی ہوگی suppose 50، پھر دوسرا لگائیں cases 40 cases 30 اور اس آخری والے کے ساتھ آپ statements لگائیں. تو basically what I have done I have merged these 3 cases. تو value چاہے یہ ہو یہ ہو یہ ہو we will execute this thing اور آخر میں آپ بریک لگائیں. جب بریک لگائیں گے تو یہاں پہ مزید جو کیسز ہوں گی وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوگی. میں پروگرام ابھی ایگزیکیوٹ کی طرف جائیں گے ہم، پہلے یہاں پہ پروگرام آ جائیں. سو دس از اندر فارمیٹ. اس میں کیا چیز ہے؟ اچھا اس میں صرف یہ ہے بیسیکلی کہ انسٹیڈ آف رائٹنگ، یہ دیکھیں کیس 1 کیس 3 کیس 2 ہم نے مرج کیا ہے، لیکن انسٹیڈ آف رائٹنگ اٹ ورٹیکلی میں نے ہاریزنٹلی لگایا. سو دس از آلسو ٹوٹلی فائن. اسی پروگرام کو میں نے کم اسپیس میں اس طرح لکھ دیا ہے کہ جتنے بھی کیسز ہیں اس کو آپ ایک ہی لائن میں بھی لکھ سکتے ہیں. اب اس میں یہ ڈیفالٹ ہے، ڈیفالٹ کے اندر بھی بریک ہے لیکن دس از
اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد اگر ڈیفالٹ میچ کرتا ہے تو اس سے آگے تو ویسے بھی اس نے باہر ہی نکلنا ہے، سو اس میں بریک کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، رول آف بریک میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ اسی ایگزامپل میں کہ رول کیا ہے بریک کا۔ اس ایگزامپل اس پروگرام میں بریک کا رول یہ ہے کہ اگر بریک نہیں لگائیں گے تو جو کیس میچ کرے گا اس کے بعد وہ ساری کی ساری کیسز ایگزیکیوٹ ہوں گے۔ تو جب بریک لگائیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ بریک سے صرف ایک ہی کیس ایگزیکیوٹ ہوگا اور کنٹرول باہر آ جائے گا۔ یہ ساری باتیں جو میں نے کی ہے یہ یہاں پہ ریٹن فارم میں آپ کو ملے گی۔ another example to see working of break، اس میں چونکہ بریک نہیں ہے تو بیسیکلی کیا ہوگا کہ if گریڈ کوئی بھی میچ کرتا ہے تو وہ سب کی سب، سپوز اس کیس میں اگر گریڈ کی ویلیو 3 ہے تو یہ بھی پرنٹ ہو گیا ہے گڈ، حالانکہ میچ 3 کی بھی ہے لیکن یہ سب کی سب ایگزیکیوٹ ہوں گی ڈیفالٹ تک۔ تو 3 میچ کر گیا ہے لیکن ایوریج بھی پرنٹ ہو گیا ہے، اور پور بھی اسکرین پہ پرنٹ ہوگا، فیلنگ بھی پرنٹ ہوگا، اور آخر میں یہ اللیگل گریڈ یہ بھی پرنٹ ہو گیا۔ تو اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے وی یوز بریک، ہم بریک لگائیں گے۔ یہ بار بار ریپیٹیشن میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ذہن میں جن کے کنسیپٹ نہیں کلیئر نہیں ہوں گے ان کی دوبارہ کلیئر ہو جائیں۔ تو میں نے ملٹیپل ایگزامپلز اور بار بار ایک چیز ریپیٹ کر رہا ہوں۔ تو یہ اب یہ ایکچوئل پروگرام ہے جو کہ میں بھی ایگزیکیوٹ بھی کروں گا۔ تو آئی ہیو ریٹن دس پروگرام، اور اس میں کیا ہے وہی گریڈ والی ایگزامپل ہے، لیکن سلائیڈ میں سارے گریڈز تھے انٹیجر 1 2 3 4 5، لیکن جس طرح میں نے آپ کو دوران بھی بتایا لیکچر کے کہ سوئچ کے اندر جو کچھ آتا ہے this grade یا whatever we have, this could be integer, this can only be integer basically, this can only be integer، لیکن کریکٹر بھی ہو سکتا ہے اس طرح A B C D، وہ اس لیے کہ سمپل کریکٹر ون کریکٹر which is A B C D یہ بھی سی لینگویج ان دا فارم آف انٹیجر ہی اسٹور کرتا ہے، سنگل کریکٹر۔ اب اگر یہ ملٹیپل کریکٹر ہو جاتے ہیں، سپوز HELLO، now these are 1 2 3 4 5 characters ہیں، لیکن this is not stored as integer، this is called string۔ ابھی تک ہم string کے اوپر نہیں آئے، more than one character is called string۔ تو string تو نہیں ہو سکتا، floating بھی نہیں ہو سکتا، لیکن ایک کریکٹر ہو سکتا ہے یا سمپل نمبر ہو سکتا ہے۔ تو میں نے یہ سوئچ جو امپلیمنٹ کیا ہے یہ ایک کریکٹر کے اوپر کیا ہے۔ تو میں نے آپ اگر پریویس ایگزامپل دیکھیں تو اس میں یہ جتنے بھی گریڈز ہیں تو وہ بیسیکلی ان دا فارم آف انٹیجر ڈکلیئر کر چکے تھے، انٹیجر they were انٹیجر، اس لیے اس کی ویلیو 4 3 2 1، میں نے اس کو کریکٹر ڈکلیئر کیا ہے، CHAR مینز کہ یہ گریڈ جو ہے اس کی ویلیو ایک کریکٹر آئے گی، ABCD اس میں سے ایک۔ تو میں نے سمپل پروگرام لگایا ہے کہ انٹر یور گریڈ، سپوز فار سیک آف انڈرسٹینڈنگ، تو scanf لگایا ہے، اور scanf میں اب نمبر کے لیے انٹیجر کے لیے تو ہم % یوز کرتے تھے، اور فلوٹ کے لیے %f ابھی تک آپ لوگوں نے دیکھا تھا، کریکٹر ابھی تک ہم نے کی بورڈ سے نہیں لیا تھا، تو اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں %sign اور C۔ تو مینس کہ یہ %C is for character، this will take character value، whatever you enter will be treated as character۔ تو ہم نے پھر سوئچ لگایا، سوئچ کا سارا کنڈیشن اور سینٹیکس آپ کے سامنے ہے۔ اب اگر میں نے انٹر کیا A، if this thing matches A، اب یہ جو سنگل کوٹ ہے یہ پہلے نہیں تھا ان سب ایگزامپل میں، اس لیے کہ نمبر کے ساتھ ہم کوئی بھی سنگل کوٹ یا ڈبل کوٹ نہیں لگاتے۔ ہاں ایک کریکٹر جب ہوگا تو اس کے ساتھ ہم سنگل کوٹ لگاتے ہیں، اور اگر اسٹرنگ ہوتا ہے تو اسٹرنگ از انکلوزڈ ان ڈبل کوٹ، جس طرح یہ دیکھیں یہ سب اسٹرنگز ہیں ڈبل کوٹ، تو ڈبل کوٹ جہاں بھی آئے گا وہ اسٹرنگ ہوتا ہے۔ تو if this value of this thing matches A،
करेक्टर ए, तो प्रिंट कर दें रिमार्क्स आउटस्टैंडिंग एंड देन ब्रेक, बाहर आ जाएंगे हम, सही है। फिर इफ केस मैचेस बी, तो ये प्रिंट हो जाएगा वेरी गुड, और ब्रेक इसको निकाल देगा स्विच से। तो दिस इज वेयर स्विच एम्स। तो जितने भी ब्रेक्स हैं वो बेसिकली कंट्रोल यहाँ पे लाएंगे, तो बाकी सारे एग्जीक्यूट नहीं होंगे, सही है। इफ यू इंटर एफ आ जाएगा रिमार्क्स फेल्ड, एंड इफ यू इंटर anything else apart from A, capital A. अब ये भी याद रखें कि capital A is not same as small a, क्योंकि इसकी integer value कुछ और है, इसकी integer value कुछ और है. They are totally different characters. So if somebody enters F, it will say fail, and anything else apart from these 5 characters तो आ जाएगा रॉन्ग ग्रेड इंटर। अब जब इसको मैंने रन किया तो बेसिकली व्हेन आई इंटर कैपिटल बी तो मैसेज आया वेरी गुड, ये चीज। जब मैंने एंटर किया स्मॉल बी तो मैसेज आया रॉन्ग ग्रेड इंटर, क्योंकि स्मॉल बी इसके साथ मैच नहीं करेगा, ठीक है। और जब मैंने एंटर किया ई तो ई भी इसमें नहीं है, ए बी सी डी एफ में नहीं है, सही है। तो उसके लिए भी ये मैसेज आया। अब ये ज़रा मैं आपको रन करवाता हूँ। ये प्रोग्राम मेरे पास है। सो इफ आई रन दिस प्रोग्राम, देखते हैं क्या होता है। इसको आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैं इसकी वो चेंज कर लेता हूँ प्रॉपर्टीज़। लास्ट टाइम कहाँ से इसको चेंज किया था, सेटिंग्स। मैं थोड़ा साइज बढ़ा रहा हूँ ताकि सबको नजर आए। तो थोड़ा बड़ा हो गया है। अच्छा, तो सारा प्रोग्राम एक गो में नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन स्टिल तो सो एग्जैक्टली सेम प्रोग्राम जो भी मैंने आपको स्लाइड्स में बताया। लेट्स रन इट फर्स्ट, और फिर डिफरेंट केसेस इसमें। तो बेसिकली ये कह रहा है इंटर योर ग्रेड। इफ आई इंटर सी कैपिटल, तो कैपिटल को हम कैसे एंटर करते हैं कीबोर्ड से? वी आइदर प्रेस द कैप लॉक, वो कैपिटल कन्वर्ट करता है, या शिफ्ट के साथ। तो मैंने कैपिटल सी इंटर किया, तो सी जो है मुझे गुड प्रिंट करना चाहिए इसको। सोर्स कोड में आया एक गुड, सही है, ये प्रिंट हुआ। अब ये तो काम कर रहा है। इफ आई से सपोज एक्स एंटर किया तो ये रॉन्ग ग्रेड, सही है, ये भी हो गया। अब बी या सी में एंटर करता हूँ, लेकिन स्मॉल आया, इसको जब एंटर किया तब भी रॉन्ग ग्रेड आया। वो रॉन्ग ग्रेड यहाँ पे आपके सामने एग्जीक्यूट हो रहा है। अब वो कुछ केसेस कि जिसमें मैं ब्रेक हटा देता हूँ, वो सारे अब मैं बारी बारी यहाँ पे आपको एक ही दफ़ा में दिखा देता हूँ। फॉन्ट जो है वो स्टिल काफ़ी बड़ा है। अच्छा, ये हो गया। अब मैं इनसे ब्रेक हटा देता हूँ। ब्रेक हटाने का एक तरीका ये है कि मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, सही है। तो कमेंट जब होता है तो वो पार्ट नहीं रहता ब्रेक, वो अब ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं होगा, सही है। अब अगर मैं एग्जीक्यूट करूं और यहाँ पे कैपिटल ए इनपुट में दूं, तो अब
हम एक्सपेक्ट करेंगे कि सिर्फ आउटस्टैंडिंग आएगा, लेकिन आउटस्टैंडिंग नहीं होगा, बल्कि जहाँ पे मैच करता है वो और उससे आगे सब वन बाय वन एग्जीक्यूट हो गए। आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड, गुड, फेयर, फेल, रॉन्ग एंटर, सारे केसेस एग्जीक्यूट हो गए क्योंकि वी डिडंट यूज ब्रेक। ठीक है, तो अब सडनली जब मैं इसको, ये वो एग्जांपल है जो ब्रेक का रोल आ जाता है। अब अगर मैं ये चीज़ भी हटा देता हूँ, मर्ज करता हूँ, सपोज ये भी रिमूव किया, ये भी रिमूव किया, ये भी रिमूव किया, और यहाँ पर मैं ब्रेक लगा दूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा रिमार्क्स पास्ट टू पास्ट। मीन्स कि अगर किसी का ग्रेड ए है, बी है, सी है, डी है, सब इनमें से कोई भी मैच करे, मैसेज आ जाए यू पास्ट। तो अब ये मर्ज किया हमने मुख्तलिफ केसेस को। इफ आई से बी, मैसेज आएगा यू पास्ट। मैं अगर इसमें डी करूं, मैसेज आएगा यू पास्ट। और अगर मैं इसके अलावा अब एफ एंटर करूं, क्योंकि एफ इज नॉट मर्ज विद दीज, तो नाउ आई हैव डन एफ और मैसेज आया यू फेल्ड, तो इसमें आ गया है। और अगर मैं कोई भी दूसरा ग्रेड एंटर करूं, तो वो स्मॉल ए एंटर किया विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ इट, तो मैसेज आएगा रॉन्ग ग्रेड एंटर्ड। तो ये वो कुछ फॉर्मेट्स हैं कि हम मल्टीपल चीज़ें भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया। देन वी हैव स्विच वन। अब इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है, लेट अस डिस्कस दैट। जिससे एक तो मैंने आपको इसकी जो यूज़ बताई वो था मेन यूज़। वो सारे प्रोग्राम्स जो कि डॉस में चलते हैं, डॉस इज लाइक दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, इस किस्म का ब्लैक विंडो में तो ये मेन यूज़ है, ये दिस इज विंडोज, दिस इज डॉस, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, सही है। तो इसमें हमारे पास मेन्यूज जो होते थे वो इसी तरह स्विच से बनते थे। जिस तरह मैंने आपको एक क्लियर एग्जांपल दी कि आप मोबाइल में भी अगर किसी को फूड मोबाइल लिंक या किसी भी कॉल सेंटर को कॉल करते हैं तो वो आपसे जो पूछते हैं कि एंटर दिस, एंटर 1 फॉर दिस ऑप्शन, 2 फॉर दिस ऑप्शन, 3 फॉर टॉकिंग टू कस्टमर सर्विस एंड 4 फॉर दिस। तो वहाँ पे बेसिकली आप जो कुछ एंटर करते हैं वो किसी स्विच स्टेटमेंट में जाते हैं, तो वो आपको रिलेवेंट सर्विस दे देता है। तो इफ़ यू से आई वांट टू नो अबाउट प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स का एक फंक्शन कॉल होता है। बेसिकली फंक्शंस अभी तक हमने डिस्कस नहीं किए, तो आप प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में चले जाते हैं। तो वन एग्जांपल ऑफ प्रैक्टिकल यूज इज मेन्यू। अब एक और एग्जांपल है कि जिसमें वो ये है प्रिंटिंग डेट इन लीगल फॉर्म। फॉर एग्जांपल when you enter 7/19/14, मैं इसको चेंज कर दूंगा क्योंकि हमारा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डे, मंथ, ईयर। तो आप इस तरह सपोज एंटर करते हैं डेट, तो सपोज है 19 जुलाई 20। आपसे एंटर किया 19/7/20। तो इस चीज को कैसे कन्वर्ट करेंगे इस चीज में, लीगली इसी तरह लिखते हैं। तो अगर आपने ये भी से इस तरह होगा 19th डे ऑफ जुलाई 2000, ये भी फिर 20 हो जाएगा ज़ाहिर है। इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करना है, तो बेसिकली इसमें क्या खास बात है, इफ दिस वाज 21 तो फिर यहाँ पे क्या आता, 21 की एच तो ना आता ना, फिर तो एस टी आता, 21st डे ऑफ जुलाई। या अगर सपोज इफ इट इज टू है 22, तो 22nd आता, फिर एन भी आता, सही है, 22nd डे ऑफ जुलाई। अगर 3 पे कहीं कोई चीज आता है, 3rd,
डी होता तो फिर ये एन डी ना होता बल्कि आर डी होता। तो बेसिकली एक स्विच स्टेटमेंट ये प्रोग्राम सॉल्व हो सकता है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है स्विच स्टेटमेंट में, कि जिसमें वो देखेगा कि वो इस डेट के बाद एस टी लगाए कि एन डी लगाए कि आर डी लगाए, तो डिफरेंट स्टेटमेंट होंगी। तो बेसिकली इस प्रोग्राम को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इट इज़ इसका भी ये हमारे पास कोड है और इसमें दो चीज़ें हैं बेसिकली। पहले मैं स्लाइड में ये प्रोग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो दो चीज़ें इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कि आपने एंटर किया, कीबोर्ड पे आ जाएगा कि एंटर डेट, सो यू विल राइट इन दिस फॉर्मेट 21/7/20। अब ये चीज़ कैसे आपने स्लैश अगर नहीं देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो अब इसमें एक और भी चीज़ आई हुई है scanf, और इसमें एक चीज़ है जो फर्स्ट टाइम है आपके लिए। नॉर्मली यू वुड एंटर ओनली वन वैल्यू, इस तरह अगर नंबर ले रहे हैं परसेंटली एंड और मार्क्स, सो फार यू नो दिस ओनली वे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर अब एक और चीज़ यूज हो रही है, वो ये है कि scanf है और scanf के अंदर 3% है और साथ में ये भी है स्लेशेस हैं। तो मीन्स के डे मंथ ईयर एंटर करेंगे, डे जब एंटर करेंगे तो वो इस वेरिएबल में आएगा, मंथ जब एंटर करेंगे वो इसमें आएगा और ईयर जब करेंगे वो इसमें आएगा। तो यू कैन एंटर 3 डिफरेंट वेरिएबल्स, और 3 डिफरेंट वेरिएबल्स में अगर ये चीज़ ना होता तो आप ये स्लेश, तो सिंपल आप इसको इनपुट दे सकते थे इस तरह कि 19 स्पेस और 7 स्पेस 20 और एंटर प्रेस कर देते थे, तो वैल्यूज़ आ जाती थी इसमें। लेकिन करंटली इसमें एक कंस्ट्रेंट है कि आपने ये तीनों वैल्यूज़ देने हैं लेकिन बीच में ये स्लैश भी देना है। सो दिस इज़ एक्चुअली फॉर्मेट। तो इस फॉर्मेट को इसके मुताबिक वैल्यूज़ देने के लिए हमने इस तरह पे वैल्यूज़ दिए। तो ये कीबोर्ड से है 21 स्लैश, ये हम एंटर करेंगे क्योंकि फॉर्मेट ये मांगा गया है। scanf के अंदर भी ये है, तो वो 21 लेके इस परसेंट डी को दे देगा एंड दिस परसेंट डी इज एसोसिएटेड विद डे। फिर आपने स्लैश देना है, तो वो स्लैश जो है वो मैच करेगा इसके साथ, तो कंडीशन पूरी हो जाएगी। और फिर जो 7 एंटर किया दिस विल बी मैच्ड अगेंस्ट परसेंट डी और वो इस मंथ को दे देगा। और फिर एक और स्लैश है, तो दिस स्लैश विल बी मैच अगेंस्ट दिस वन एंड देन जो आपने 28 किया वो 20 विल बी मैच अगेंस्ट दिस थिंग और वो वैल्यू ईयर पे साइन हो जाएगा। तो बेसिकली क्या चीज़ नहीं है, वो ये है कि आप एक ख़ास फॉर्मेट में भी इनपुट ले सकते हैं। हमने इसको स्लैश दिया है, ये मैं जब रन करूँगा उस वक्त भी आपको दिखा दूंगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने डे एंटर किया, मंथ एंटर किया और ईयर एंटर किया, तीनों आपने एंटर किए। अब इसका आउटपुट हम चाह रहे हैं कि इस फॉर्मेट में हो, 21st डे ऑफ 7 की जगह जुलाई आ जाए और 21 के साथ एस टी लगा। अगर ये 2 होता तो एन डी लगता, अगर यहाँ पे 3 होता तो आर डी लगता, 3 जुलाई और 2020। सही है। तो बेसिकली इसको इस तरीके से फॉर्मेट करना है, 7 को इस तरीके से फॉर्मेट करना है और 20 को इस तरीके से फॉर्मेट करना है। तो ये इसके लिए तो कंडीशन नहीं है, जस्ट 2020 हम लगा देंगे। लेकिन 7 को से जुलाई कैसे बनाना है ये स्विच में किया है। 21 से ये चीज़ कैसे बनाया है ये इस स्विच से किया है। तो नाउ लेट अस सी, हमने डे एंटर किया 21 7 20, तो ये डे में वैल्यू तो यहाँ पे आ गया है। दिस थिंग विल बी प्रिंटेड डेटेड दिस परसेंट डी डे। तो डे के अंदर क्या था 21, तो स्क्रीन के ऊपर 21 तो आ गया, स्क्रीन के ऊपर 21 तो प्रिंट हुआ। तो सो फॉर डेटेड दिस परसेंट डी और परसेंट डी की जगह डेट आ जाएगा डे। तो यहाँ से लेके
यहाँ तक तो प्रिंट हो गया, इस प्रिंट एफ ने ये चीज प्रिंट कर दिया। When we entered this thing, अब ये नीचे प्रिंटिंग हो रही है, इससे ऊपर वाला तो हमने स्कैन एफ कर दिया, ये हो गया। अब एस टी आर डी एन डी को करने के लिए हम ये स्विच लगाया, दिस स्विच, दिस विल डिसाइड कि एस टी लगाए, एन डी लगाए या आर डी लगाए या टी एच लगाए, सही है। तो अब एस टी कब आता है, एस टी नंबर के साथ एस टी कब आता है, तो हमने वही डे की वैल्यू लेके इसमें स्विच में लगाया। करंटली डे को हमने दिया है वैल्यू 21, लेकिन ये डिसाइड करेगा प्रिंट एफ एस टी करूं या एन डी करूं या आर डी करूं या टी एच करूं। तो इफ यू हैव द वैल्यू ऑफ 1 या इफ यू हैव 21 या इफ यू हैव 31, then print st and break, सही है। तो करंटली 21 था, तो 21 किस केस के साथ मैच करेगा, इसके साथ मैच कर लेगा, और जब ये मैच करेगा तो दिस ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड और ये दोनों ब्लॉक्स रह जाएंगी, बाकी तीनों ब्लॉक्स रह जाएंगी। एंड व्हाट डज दिस डू, दिस प्रिंट जस्ट st। तो यहां तक तो पहले हुआ था, इस स्विच ने st साथ में प्रिंट किया, और ये हमें इस तरह लग रहा है जैसे 21 एक ही चीज है, हालांकि ये स्विच ने किया, स्विच ने देखा कि वैल्यू किस केस के साथ मैच करता है। तो करंटली 21 था, तो ये चीज आ गया है, फाइन। और ब्रेक करेगा, तो ब्रेक मीन्स के कंट्रोल बाहर आ जाएगा, सही है, स्विच से बाहर आ गया। अब बाहर क्या है, सिंपल एक स्टेटमेंट है, डे ऑफ। तो इस ये लाइन भी प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, स्पेस एंड डे ऑफ, स्पेस ये भी है, ये भी स्पेस है, तो डे ऑफ आया। अब बारी है कि इस 7 से, जो हमने यहाँ पे 7 एंटर किया है, इसके लिए मंथ क्या प्रिंट करें। तो कंप्यूटर कोई इंटेलिजेंट तो नहीं है, ह्यूमन तो नहीं है कि उसको पता हो कि 7 इज जुलाई, उसके लिए स्विच की जरूरत है। तो स्विच क्या होगा, मंथ आ जाएगा स्विच में, करंटली मंथ की वैल्यू है 7, सही है। और अब ये देखेगा कि ये किसके साथ मैच करता है, 1 2 3 4 5 12 तक 12 केसेस हैं, देयर इज नो डिफॉल्ट, सही है, 12 केसेस हैं। तो 7 मैच करेगा इसके साथ, केस 7, तो ये क्या करेगा, ये चीज प्रिंट कर देगा और ये ब्रेक लगा देगा। तो प्रिंट जुलाई, तो ये जुलाई इसने प्रिंट किया, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ 7 मंथ। और ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक बेसिकली इस स्विच से बाहर आ जाएगा। जब बाहर आएगा तो यहाँ पे बेसिकली प्रिंटफ क्या कर रहा है, कॉमा प्रिंट कर देगा, और साथ में 20 तो ऑलरेडी इसने लिखा हुआ है खुद ही, और ये बाकी जो 20 यहाँ पे हमने एंटर किया था /20, तो वो स्लैश बेसिकली इस चीज से प्रिंट हो जाएगा। आप इसको .2 की जगह ये चीज कंसिडर करना है, सही है, .2 %d, तो इसके अंदर है 20, तो %d ये 20 प्रिंट कर देगा, सही है। तो बेसिकली इफ स्विच कहाँ पे आया, स्विच ने 2 काम किए, एक तो ये डिसाइड किया कि यहाँ पे st आए, nd आए, rd आए या th आए, और फिर सेकंड काम ये किया कि मंथ का स्विच वेरिएबल लेके जनवरी फरवरी से लेके दिसंबर तक कोई चीज प्रिंट करेगा। तो लेट अस अज्यूम कि मैं एक और इसको भी मैं रन करता हूँ इस प्रोग्राम को, क्योंकि हमने ये चीज़ फॉर्मेट अभी तक डिस्कस नहीं की %.this वाला, तो मैं %d लगाया यहाँ पर, सही है। तो मैं इसको अब रन करता हूँ और रन करूँगा, तो चूंकि मुझे बताया गया है कि इस तरीके से एंटर करें डेट, मैं अगर इसको फॉलो नहीं करता हूँ, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ कि 21 जुलाई 20, तो ये इस फॉर्मेट में नहीं दिया, मैं एंटर करूँगा तो गलत आएगा, सही है, एवरीथिंग गोज रॉन्ग। अब इस एरर को हमने चेक नहीं किया, हमें एरर को भी चेक करना चाहिए, तो दिस डजंट वर्क। तो मुझे क्या करना होगा, दोबारा रन किया, आई हैव टू प्रोवाइड इन दिस फॉर्मेट डे मंथ ईयर, इस तरीके से। तो अब मैं करता हूँ 21 का, तो हमने स्लाइड में डिस्कस किया, लेट अस
سپوز کہ میں 22 جولائی لکھتا ہوں، تو سپوز ڈیٹ ہے 22، یہاں پر ہے 7 جولائی اور ایئر ہے 20، اس فارمیٹ میں انٹر کیا تو یہ اس نے کنورٹ کیا اس ڈیٹ کو اس فارمیٹ میں 22nd ڈے آف جولائی 2020۔ اب 22nd کے ساتھ لاسٹ ٹائم 1 تھا تو ایس ٹی آیا تھا، اب این ڈی آیا ہے، کیوں؟ وہ اس لیے کہ 22 کس کے ساتھ میچ کرے گا؟ سو دس 22 از اسٹورڈ ان ڈے میں آئے گا، اور ڈے کو جب سوئچ میں کیا 22 تو اس کے ساتھ بھی میچ نہیں کرے گا، اس کے ساتھ بھی نہیں کرے گا، اس کے ساتھ بھی نہیں کرے گا، اس کے ساتھ بھی میچ نہیں کرے گا، اس کے ساتھ میچ کرے گا۔ تو جب اس کے ساتھ میچ کرے گا تو این ڈی پرنٹ ہوا ہے، ڈیٹڈ دس ڈے 22nd 22 تک تو اس نے پرنٹ کیا اس لائن میں، یہ این ڈی کس نے پرنٹ کیا؟ این ڈی اس نے پرنٹ کیا، اور بریک باہر آیا، تو یہ ہوا، اور پھر نیچے آیا ڈے آف، یہ چیز پرنٹ ہوا، یہ ڈے آف، اور جولائی کس نے پرنٹ کیا؟ اگین منتھ کے اندر 7 انٹر کیا ہے میں نے، 7 جب انٹر کیا تو وہ منتھ ویریبل میں آیا، منتھ ڈے ایئر یہ سب انٹیجر ہے، اسے جب اس کو کیا تو وہ آیا۔ لیٹ اس پرنٹ سم تھنگ ایلس، سپوز مارچ کا اندر کوئی ڈیٹ 23 23 مارچ، اور میں لکھ دیتا ہوں 17، یہ ڈیٹ ہے، اس کو جیسے انٹر کیا تو اور دیکھیں کیونکہ 3 ہے، 3 کے ساتھ این ڈی نہیں آتا، آر ڈی آتا ہے، اور 3 کے آگے مارچ آیا ہے، تو اس نے کیا کیا بیسیکلی 23 جب یہاں پہ پاس ہوا تو وہ 23 میچ ہوا یہاں پہ، اس نے آر ڈی پرنٹ کیا، ڈیٹڈ دس 23 یہاں سے آیا، 23 آر ڈی پر اس نے پرنٹ کیا، اور پھر مارچ کے چونکہ منتھ میں 3 آیا جاتا ویلیو تو اس نے مارچ کو پرنٹ کیا، اینڈ دین دس از ون ایگزامپل آف ہاؤ وی پریکٹیکلی یوز دس سوئچ اسٹیٹمنٹ۔ تو آپ لوگ خود ذرا اس کو دوبارہ پھر رن کریں اور سمجھیں، اور لیکچر دوبارہ بار بار دیکھیں، یہ آخری سلائڈ تھا، اور اب آپ بتائیں کہ کوئی ایشوز ہیں، کویسچنز ہے آپ کے ذہن میں؟ جی کوئی کامنٹ، کوئی کویسچن؟ سر یہ سیمی کالن کس چیز کے لیے کام کرتا ہے وہ، یہ سوئچ میں کیس، سوئچ، اچھا کہاں ہاں پر؟ یہ والا کیس یہ 1 کیس 21 یہ ہاں 3 ہاں سیمی ہاں کالن۔ ہاں، یہ سیمی کالن تو یہ ہے، دس از سیمی کالن، جس میں ایک ڈاٹ ہوتا ہے اور ایک یہ، دس از سیمی کالن، اس کو کالن کہتے ہیں بیسیکلی، تو اس کو COLON کہتے ہیں، کالن، جس میں یہ ڈبل ہے، بیسیکلی یہ ایک کیس کو ختم کرتا ہے نا، کہ کیس کی ویلیو اگر یہ ہے، اگر یہ نہ ہو تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کہاں تک جا رہا ہے، کہ سپوز اگر یہ نہ ہو تو یہ پتہ نہیں چلے گا، پھر یہ سارا ایک کیس کنسیڈر ہوگا، ویلیو میچ کرے گا اور یہ ایرر دے گا۔ تو بیسیکلی اف یو ریمبر سلائڈ میں جو ہے جو سینٹیکس ہے، سینٹیکس مینز رولس، اور یہ دیکھیں یہ کالن دس از پارٹ آف اے سینٹیکس، اور یہ ایک کیس جو یہاں سے شروع ہوتا ہے اس سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر اگر ہم نے کبھی 4 دے دیتے ہیں، کبھی اس کو، ابھی ایک لاسٹ ایگزامپل میں ہم نے یہ ملٹیپل کیسز دیے، 1، دوسرے میں ہم نے 21 دیا، تو یہ بیسیکلی ایک کیس ختم ہوا، کالن جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ کیس کہاں سے، کیس کی ویلیو، بیسیکلی کیس کی ویلیو کہاں سے شروع ہو رہی ہے، تو اس بتا رہا ہے کہ اس کالن سے پہلے وہ بیسیکلی یہ چیز ختم ہوگی، کانسٹنٹ ایکسپریشن، کانسٹنٹ ایکسپریشن اس کالن سے پہلے ختم ہوگی، ڈیلیمیٹر ہے، اس کو لیمٹ کر رہا ہے، جس طرح یہ ڈیلیمیٹر ہے، یہ دونوں یہ بتا رہا ہے کہ انٹیجر ایکسپریشن یہاں سے شروع ہوگا یہاں پہ ختم ہوگا، اس طرح یہ بریکٹ ہے، یہ بتا رہا ہے کہ یہ سوئچ یہاں سے شروع ہے اور یہاں پہ ختم ہے، جس طرح یہ اسٹیٹمنٹ کے لیے یوز ہوتا ہے سیمی کالن، یہ بتا رہا ہے کہ یہاں سے اسٹیٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے، یہ اسٹیٹمنٹ یہاں پہ ختم ہے، یہ اسٹیٹمنٹ یہاں پہ ختم ہے،
تو یہ ڈیلیمیٹر ہے صرف فرق کرنے کے لیے. اگر وہ سی والے چاہتے تو یہاں پہ بھی یہ لگا دیتے سیمی کولن, لیکن پھر پرابلم ہو جاتا, فرق پتہ نہیں چلتا. بہت سمپل کیس کو ختم کرنے کے لیے دس از پارٹ آف اے سینٹیکس. تو جس طرح میں نے کہا تھا کہ دس تھنگ از پارٹ آف اے سینٹیکس, یہ براؤن جو ہے تو یہ ڈیلیمٹ کرنے کے لیے. صحیح ہے. اور کوئی کویشچن ہے؟